کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا، جون ایلیا کا آخر مسئلہ کیا تھا، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں۔ جون ایلیا نے کئی ناکام محبتیں کی۔ جون ایلیا کے بیٹے زریون نے اپنے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جون ایلیا ایک نفسیاتی مریض تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کوکا اور میں ہوں عرفان صادق۔ دوستو، آج میں جون ایلیا کی کہانی آپ کو سناؤں گا۔ آخر جون ایلیا کا مسئلہ کیا تھا، وہ ساری زندگی کیوں زندگی سے تنگ رہے اور خون تھوکنے کی باتیں کرتے رہے، انہیں زندگی میں چین کیوں نہیں نصیب ہو سکا، وہ شعر ماتم کے سے انداز میں کیوں پڑھتے تھے، یہ ساری باتیں آپ آج کے اس ویلاگ میں دیکھیں گے۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تجھے، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جون ایلیا کا خاندان کتابوں سے محبت کرنے والا خاندان تھا۔ ان کے باپ بھی شاعر تھے، ان کے بھائی بھی شاعر تھے، ان کے دادا بھی شاعر تھے، ان کے پردادا بھی شاعر تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ پورا خاندان ہی نہ صرف لفظ کی حرمت سے آشنا تھا بلکہ لفظ کو معتبر بنانے میں بھی اس خاندان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ دوستو، موجودہ ہندوستان میں امروہہ نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے قصبے نے زندگی کے ہر شعبے میں بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں۔ فلسفہ، شاعری، تاریخ، مذہب، سیاست اور فلم کی قدور شخصیات اس قصبے میں پیدا ہوئیں۔ ویسے تو پورا امروہہ ہی علم و ادب کا گہوارہ تھا، لیکن جون ایلیا کے خاندان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جون اپنے خاندان کے پہلے شاعر نہیں تھے بلکہ یہ سلسلہ نسل در نسل سے چلتا آ رہا تھا۔ جون خود لکھتے ہیں کہ علم و ادب کا سلسلہ میرے خاندان میں پشت در پشت سے چلا آ رہا ہے۔ میرے دادا، پردادا، ان کے دادا اور پردادا بھی شاعر تھے۔ جون سے بڑے جو 3 بھائی تھے وہ بھی اپنے اپنے شعبے میں بہت معروف اور ممتاز حیثیت کے مالک تھے اور انہوں نے اپنے اپنے شعبے میں خوب نام پیدا کیا۔ ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام رئیس امروہوی تھا۔ ان کے نام سے کون واقف نہیں، ان کو ایک عالم جانتا ہے۔ وہ شاعر تھے، قطع نگار تھے۔ قطع نگاری میں ان کی اپنی ایک خاص پہچان ہے اور وہ ایک عمر تک جنگ اخبار میں قطع لکھتے رہے۔ دوستو، ان کے دوسرے بھائی سید محمد تقی فلسفی، مفکر، مترجم، ادیب اور صحافی تھے۔ انہوں نے شمع رسالہ نکالا اور جنگ اخبار میں بھی لکھتے رہے۔ تیسرے بھائی سید محمد عباس، وہ بھی ایک نامور شخصیت تھے اور علم و ادب سے ان کو گہرا شغف تھا۔ جون خود لکھتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے بہت متاثر تھا، میں نے اپنے والد اور بھائیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جون اپنے چچا زاد بھائی کمال احمد امروہوی سے بھی بہت متاثر تھے۔ کمال احمد امروہوی شاعر، ادیب اور صحافی تھے، لیکن ان کو سب سے زیادہ شہرت فلم انڈسٹری سے ملی۔ انہوں نے بہت کامیاب فلمیں فلم انڈسٹری کو دیں، جن میں پکار، محل اور پکیزہ جیسی خوبصورت فلمیں تھیں، جنہوں نے بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں اپنی گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ جون کی پرورش ان کے والد اور بھائیوں کے زیر سایہ ہوئی۔ جون ایلیا کی ایک چھوٹی بہن شاہزنان نجفی بھی تھی جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اپنی لکھی ہوئی شاعری سب سے پہلے اپنی بہن کو سناتے تھے۔ جون نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر امروہہ کے مدرسوں میں حاصل کی۔ اردو کے ساتھ ساتھ انہیں عربی اور فارسی میں بھی دسترس تھی۔ انہوں نے فاضل عربی، فاضل فلسفہ اور منطق میں بھی سند یافتہ تھے۔ الہ آباد بورڈ سے فاضل فارسی کا امتحان پاس کیا، منطق اور فلسفے میں بھی ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔
اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ میں کوئی اتنا محنتی طالب علم نہیں تھا، تعلیم سے جی چراتا تھا، مجھ کو کورس کی کتابیں زہر لگتی تھیں۔ دوستو، شاعری اور عشق کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ جان ایلیا کو بچپن میں ہی عشق ہو گیا۔ جو عمر بچوں کے کھیلنے اور کودنے کی ہوتی ہے وہ اس عمر میں عشق کر بیٹھے، کیونکہ وہ عام بچے نہیں تھے۔ ان کا یہ شعر ان کے پہلے عشق کا نتیجہ ہے کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جان نے اس عشق کے حوالے سے کہیں بھی تفصیل سے بات نہیں کی، بس اس کا ذکر کیا ہے۔ بچپن کے عشق کے بعد جان ایلیا نے کئی اور عشق کیے اور نوعمری میں ہی قادر الکلام اور منجے ہوئے شاعر بن گئے۔ لڑکیاں اور لڑکے اکثر ان سے شعر سنتے تھے اور اپنی کاپیوں میں ان کے شعر لکھواتے تھے۔ انہی لڑکیوں میں ایک سریا نام کی لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کی بہت خوبصورت آنکھیں اور اجلی رنگت تھی۔ وہ جان ایلیا سے اشعار لکھواتی تھی۔ جان یک طرفہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگے۔ آخر جان ایلیا کی شاعری رنگ لے آئی اور اس لڑکی کی شادی اس کے منگیتر سے ہو گئی جس کے لیے وہ جان سے شاعری لکھواتی تھی۔ اس عشق میں ناکامی کے بعد جان کو بہت تکلیف ہوئی۔ جان ایلیا کے اندر جو ایک اداسی اور کرب کی سی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، اس رنگ کو گہرا کرنے میں اس ناکام عشق کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دوستو، اس کے بعد بھی جان ایلیا کو کئی لڑکیوں سے عشق ہوا مگر سب میں ناکامی ہوئی۔ جس وقت جان ایلیا کی عمر 14 سال کی تھی، انہوں نے ایک خیالی محبوبہ بنائی اور اس سے عشق لڑانا شروع کر دیا۔ اس خیالی محبوبہ کا نام صوفیہ تھا، جس کو وہ خط لکھا کرتے تھے۔ لڑکپن کے ایک عشق کی چبھن ساری زندگی جان ایلیا کے ساتھ رہی۔ وہ جس لڑکی سے محبت کرتے تھے اس کا تعلق ان کے خاندان سے تھا اور اس لڑکی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط لگا رکھی تھی۔ جان اس لڑکی کو اپنی شاعری میں فارحہ کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ فارحہ خط ہی کیوں لکھے جائیں۔ 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ جان کے گھر والوں میں سب سے پہلے رئیس امروہوی کراچی آ گئے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے 2 بڑے بھائی بھی کراچی آ گئے۔ جان اپنے والدین اور بہن کے ساتھ امروہہ میں ہی مقیم رہے۔ جان کے والد درویش منش انسان تھے۔ معاشی طور پر گھر میں بہت مسائل تھے۔ زمینوں کی آمدنی سے ہی گھر کا خرچہ بمشکل چل رہا تھا۔ جان کی والدہ ہر وقت جان کے والد سے الجھتی رہتی تھی، لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ جان اس لڑائی کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میرے اندر اداسی نے جنم لیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ میرے اندر جو اذیتناک احساس پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میرا گھر کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے اور یہ کہ ہمیں شاید زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگنی پڑے۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار وہ اپنے والد کو سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ شفیق حسن ایلیا نے اپنے بیٹوں کو مال و دولت تو نہ دے سکے، لیکن انہوں نے علم و ادب کی اتنی بڑی دولت اپنے بیٹوں کے نام کر دی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ محترم اور معتبر ٹھہرے۔ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے جان ایلیا جوانی میں ہی ٹی بی کا مریض بن گئے۔ جب ان کے تینوں بھائی کراچی آ گئے تو وہ مزید بے حال ہو گئے۔ بیٹوں کی جدائی میں ان کی والدہ اکثر روتی رہتی تھی اور آخر 1954 میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ 2 سال بعد ان کے باپ 1956 میں وفات پا گئے، جس کی وجہ سے جان بالکل اپنے امروہہ میں اکیلے رہ گئے۔ اس دوران ان کی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے میاں کے ساتھ دہلی میں منتقل ہو چکی تھی۔ جان اپنے گھر میں بالکل اکیلے رہ گئے۔ اپنی تنہائی کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، اب وہ گھر ایک ویرانہ تھا، بس ویرانہ زندہ تھا، سب آنکھیں دم توڑ چکی تھیں اور میں تنہا زندہ تھا۔ ساری گلی سنسان پڑی تھی باد صبا کے پہرے میں،
ہجر کے دالان اور آنگن میں بس ایک سایہ زندہ تھا۔ جان اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر بہن اور دوستوں کے اصرار پر وہ پاکستان آنے کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ 3 دسمبر 1956 کی شام امروہہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ دوستو، ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ آج بابا اور اماں کی قبریں بے چراغ ہوئی جا رہی ہیں۔ اماں سلام، اب میں روانہ ہو رہا ہوں۔ اس طرح جان ایلیا کراچی تو آ گئے، لیکن وہ اپنی روح امروہہ میں ہی کہیں چھوڑ آئے۔ کراچی آنے کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی رئیس امروہوی کے ساتھ کھارا دار میں رہنے لگے۔ رئیس امروہوی ان دنوں ایک ہفتہ وار اخبار شیراز کے نام سے نکالا کرتے تھے۔ ان کا دفتر علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ شہر کے سب شاعر ادیب یہاں جمع رہتے تھے۔ جان کو مصروف رکھنے کے لیے انہوں نے انشا نام سے ایک پرچہ جاری کیا۔ یہ ایک خالصتاً ادبی پرچہ تھا، جسے بعد میں عالمی ڈائجسٹ انشا کا نام دے دیا گیا، جو بعد میں عالمی ڈائجسٹ ہو کر رہ گیا۔ جان ایلیا نے اس پرچے کے لیے اداریے لکھنے شروع کیے۔ ان کے اداریے پڑھنے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جان ایلیا باکمال شاعر تو تھے ہی، لیکن ان کی نثر بھی بہت کمال کی ہے۔ انہوں نے انشا کے لیے جو اداریے لکھے ہیں، ان کا شمار اردو ادب کی شاہکار تحریروں میں ہوتا ہے۔ ان کی یہ تحریریں فرنود کے نام سے ان کی وفات کے بعد کتابی صورت میں چھپی۔ اس دوران جان ایلیا نے مشاعروں میں شریک ہونا شروع کر دیا تھا۔ ان کی مقبولیت بڑھنے لگی تھی، اور انہی دنوں ان کا یہ شعر مشاعروں کی جان بن گیا کہ تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے۔ رئیس امروہوی کو بھارت میں جائیداد چھوڑنے کے عوض گارڈن ایسٹ میں 2700 گز کی ایک کوٹھی لاٹ ہوگی۔ جان کا سارا خاندان اسی کوٹھی میں آ گیا۔ جان اپنے کمرے کو حجرہ کہتے تھے۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تجھے، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عالمی ڈائجسٹ کے ابتدائی دنوں میں جان کی ملاقات زاہدہ حنا سے ہوئی۔ وہ ان دنوں یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ ان کے افسانے اور مضامین عالمی ڈائجسٹ میں چھپا کرتے تھے۔ عالمی ڈائجسٹ کے آفس میں زاہدہ حنا کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ جان ایلیا اور زاہدہ کی ملاقاتیں تسلسل سے ہونے لگیں۔ وہ گھنٹوں اکٹھے رہتے۔ 1970 میں جان ایلیا اور زاہدہ حنا کی شادی ہو گئی۔ جان کے خاندان نے اس شادی کی بڑی مخالفت کی، لیکن جان کب کسی کی پرواہ کرتے تھے۔ شادی کے ابتدائی دن تو بہت پرسکون گزرے۔ زاہدہ حنا جان ایلیا سے تقریباً 15 سال چھوٹی تھی۔ جان کی پہلی بیٹی فنانہ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے 2 سال بعد ان کی دوسری بیٹی سہانا پیدا ہوئی۔ 1981 میں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام زریون رکھا گیا۔ دوستو، بظاہر جان اور زاہدہ حنا اکٹھے زندگی گزار رہے تھے، لیکن نہ صرف ان کی عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا، بلکہ ان کے مزاج میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ دوستو، اسی طرح ان دونوں کے درمیان شکوک و شبہات کی دراریں گہری ہوتی گئی۔ جان زاہدہ کو گھریلو خاتون دیکھنا چاہتے تھے، اور زاہدہ جان کو ایک ذمہ دار شوہر کی صورت میں، لیکن ظاہر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا معیار پر پورا نہ اتر سکے۔ جان شراب تو نوجوانی کی عمر میں ہی پیتا تھا، اب اس میں اضافہ ہوتا گیا، اختلافات میں شدت آتی گئی، اور 80 کی دہائی میں دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ جان اس ناکامی کا ذمہ دار زاہدہ کو سمجھتے تھے، لیکن ان کے دوست احباب سبھی اس بات کے معترف ہیں کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار جان ایلیا تھا۔ جان شاعر ادیب تو بہت اچھا تھا، لیکن ذمہ دار شوہر نہ بن سکا۔ جان کے بچے بھی اس تباہی کا ذمہ دار اپنے باپ کو سمجھتے تھے۔ اس علیحدگی نے جان پر ایک طرح کی قیامت ڈھا دی۔ وہ بالکل تنہا ہو گئے، لوگوں سے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دیا، مشاعروں میں شریک ہونا بھی ترک کر دیا۔ بہت عرصے بعد ان کا ایک دوست سلیم جعفری، اس نے دوبارہ سے جان ایلیا کو مشاعروں میں شریک ہونے کے لیے راضی کیا، جس کا اظہار جان ایلیا اپنی ہر گفتگو میں کرتے تھے۔ دوستو، میں نے 1997 میں الحمد پبلیکیشن کے آفس میں روزنامہ جہانما کے لیے جان ایلیا کے
کا ایک انٹرویو کیا تھا، وہ بڑا طویل انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو میں میں نے یہ محسوس کیا کہ جون کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یا تو وہ چونکانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں یا پھر ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جو کسی بھی بیٹے کو زیب نہیں دیتی۔ یہ سارا انٹرویو جہان ماہ میں محفوظ ہے۔ جب جون دوبارہ مشاعروں میں شریک ہونے لگے تو کراچی کے مشاعروں میں مجھے بذات خود ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ سٹیل مل کے مشاعرے سمیت کراچی کے کئی اور دوسرے مشاعروں میں نے ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے۔ وہ ایک محسوس حلیے میں مشاعرے میں شریک ہوتے تھے، لمبے لمبے بال تھے، ہاتھوں میں ڈائری، اور وہ شعر پڑھتے ہوئے زور زور سے ہاتھ اپنے زانوں پہ مارتے تھے۔ اگر کوئی شاعر زیادہ داد دیتا تو اسے کہتے کہ آؤ میرے ماتھے پہ بوسہ دو، اور جب انہیں کسی اور شاعر کا کوئی شعر اچھا لگتا تو خود اپنی سیٹ سے اٹھ کر جاتے اور اس کے ماتھے پہ جا کر بوسہ دیتے۔ یہ ساری صورتحال جو تھی اس کو شعر سننے والے بہت پسند کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں جون ایلیا کو سجتی بھی تھیں۔ لوگ خوش ہوتے تھے جون ایلیا کی ان حرکتوں کی وجہ سے، اور جون کو داد دیتے تھے، بے پناہ داد دیتے تھے۔ جون ایلیا ان دنوں مشاعروں میں تو چھائے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی۔ انہی دنوں جس انٹرویو کا میں ذکر کر رہا تھا، الحمد پبلیکیشن میں اسی سال جون ایلیا کا اکلوتا شعری مجموعہ شاعر کے نام سے شائع ہوا، جس کی شاعری تو ظاہر ہے بہت خوبصورت تھی ہی، لیکن جون ایلیا نے اس کتاب کے لیے جو دیباچہ لکھا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ان کے دیباچے کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا۔ جون ایلیا کی زندگی میں چھپنے والا ان کا یہ اکلوتا شعری مجموعہ جس نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ دوستو، باقی ان کی ساری کتابیں ان کی وفات کے بعد شائع ہوئیں، جن میں گمان، گویا، یعنی، فرنود اور رموز شامل تھیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ جون ایلیا نے نثر میں بھی بہت کام کیا ہے۔ منصور خلاج کو وہ بہت پسند کرتے تھے۔ ان کی کتابیں دیوان الخلاج اور اخوان الصفا کا ترجمہ بھی جون ایلیا نے کیا تھا۔ 1968 سے 1974 تک وہ اردو ترقی بورڈ سے بھی وابستہ رہے، اور لغت کو ترتیب دینے میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کی شاعری پر PhD کے مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، جون ایلیا ایسے خوش نصیب شاعر ہیں جن کی ہر ادا سے لوگوں نے پیار کیا ہے۔ وہ اگر مائک پر جا کر چپ بھی بیٹھتے تھے تو لوگ ان کی چپ سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ جون صاحب اسلوب شاعر تھے۔ ان کے شعر چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان اشعار کے خالق کون ہے۔ جون ایلیا میر تقی میر کو سب سے بڑا شاعر سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ صرف دو ہی شاعر ہیں، ایک میر تقی میر ہے اور ایک میں ہوں۔ ان کی سہل ممتنع کی جو شاعری ہے اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، بلکہ جون ایلیا اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں مشاعروں میں جان بوجھ کر جو میری سادہ شاعری ہے، جو آسان شاعری ہے، جو سہل ممتنع کی شاعری ہے وہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میرے ہاں فکری اشعار کی کمی ہے۔ آپ میری کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں سہل ممتنع اور فکری اشعار کے جو تعداد ہے وہ تقریباً برابر ہے۔ جون ایلیا بے پناہ شاعر تھے۔ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو شاعر ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ غالب کو بھی شاعر نہیں سمجھتے تھے۔ جون ایلیا آج کل سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، لوگ صرف ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں۔ تو ان کے بے شمار اشعار ہیں جو میں یہاں کوٹ کر سکتا ہوں، تو کچھ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ زندگی کس طرح بسر ہوگی، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں۔ اور دوستو، یہ شعر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی جون ایلیا کی شخصیت پہ پورا اترتا ہے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر، سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے۔ کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق،
تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دیں. اور یہ میرے ذاتی طور پہ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا. دوستو، جون ایلیا پر آج کا یہ ہمارا ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ جون کی شاعری سے اپنی محبت کا ثبوت دیں. اس پروگرام کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری یہ آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. کوکا جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. میزبان عرفان صادق کو اجازت دیں جون ایلیا کے اس شعر کے ساتھ کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. اللہ حافظ.